حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ دشمنیاں عروج پر تھی، غیر تو درکنار، اپنے بھی حضور اور آپ کے مٹھی بھر ساتھیوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے اسلام کو تقویت مل رہی تھی، کفار مکہ کی سختیوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی مشرب اسلام ہو چکے تھے۔ اب اسلام غریبوں سے نکل کر شرفائے مکہ کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ حضور خود تو تکلیف برداشت کرتے، لیکن کمزور اور بے گناہ مسلمانوں کو جو تکلیف دی جاتی، آپ کا دل بھر آتا تھا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری رجب کے مہینے میں مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جس کے امیر قافلہ داماد رسول حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عازم سفر تھے۔ خیر، ان حضرات نے مکہ سے بڑی خاموشی کے ساتھ ہجرت کی۔ آخر یہ چلتے چلتے سمندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 جہازوں کا انتظام فرما دیا۔ یہ تاجروں کے جہاز تھے جو مسلمانوں کو نصف دینار کے بدلے ان کو لے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن جیسے ہی کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، وہ دوڑے اور ساحل سمندر تک مسلمانوں کا پیچھا کیا، مگر مسلمان تب تک وہاں سے نکل چکے تھے۔ پھر جب مسلمان حبشہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین جگہ اور اچھے پڑوسی عطا فرمائے۔ آخرکار انہوں نے رجب کا باقی مہینہ اور پھر شعبان کا مہینہ وہیں گزارا۔ رمضان کے مہینے میں حبشہ کے مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ اسلام لا چکے ہیں۔ اب ان کے اور حضور کے درمیان میں کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا۔ اب یہ خبر سن کر مسلمانوں نے مکہ لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوال کا مہینہ تھا اور مسلمان حبشہ سے اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مکہ سے کچھ مسافت ہی دور تھے کہ ان کو ایک قافلہ ملا۔ جب مسلمانوں نے قریش کے ایمان لانے کی خبر کے بارے میں پوچھا تو اس قافلے والوں نے ساری حقیقت بیان کر دی اور ان کی اس خبر کو افواہ بتایا۔ مسلمانوں نے مکہ میں ٹھہرنے کو مناسب سمجھا اور خاموشی سے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پھر کیا تھا، کفار کی جانب سے وہی تکلیفوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ اعلاء کلمت اللہ کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ آخرکار تمام کفار قریش نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضور کے خاندان والوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی، ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دو تاکہ ہمیں بھی سکون مل سکے اور تم کو بھی نفع ہو۔ لیکن آپ کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔ اسی پر شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا اور بنی ہاشم کو ایک طویل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بندش کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ادھر دیگر مسلمان، جن میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھے، حبشہ کی جانب ہجرت کا پھر ارادہ کر لیا۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت تھی جو پہلی ہجرت کی طرح آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنا چاہا، مگر بحکم خداوندی یہ قافلہ حبشہ پہنچ گیا۔ مسلمان وہاں سکون سے رہنے لگے، لیکن کافروں کو کہاں سکون مل سکتا تھا۔ انہوں نے حبشہ کی جانب ایک وفد بھیجا۔ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو سجدہ کیا اور بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پھر بادشاہ سے کہنے لگے، ہماری خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا ہی دین لے کر آئے ہیں۔ اب ہمیں قریش کے بڑے لوگوں نے جائے پناہ کی خدمت پہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو دربار شاہی میں طلب کیا گیا۔ حضرت جعفر ابن ابو طالب نے مسلمانوں سے کہا، آج میں تم سب کی ترجمانی کروں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارا، جعفر دروازے پر موجود ہے اور اس کے ساتھی اللہ والوں کی جماعت ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے جب کفار قریش کی جانب سے لگے تمام الزامات کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر نے ایک تاریخی خطاب بادشاہ کے سامنے کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، الغرض ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو ہمارے پاس اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم اس کی شرافت، سچائی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو سچائی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا اور ہم سے فرمایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، قتل و خونریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آ جائے، یتیموں کا مال نہ کھائے، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائے، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
نماز پڑھے، روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر چلے۔ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہم پر ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و تشدد، مصائب و آلام سے تنگ آ کر آپ کے ہاں حبشہ میں چلے آئے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ قرآن اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہ دوں گا۔ سفرائے قریش نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کی، حضور آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی بادشاہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے دربار میں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ چنانچہ دربار نجاشی میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ ان ایمان افروز کلمات کو سن کر بادشاہ نے عیسائی عالموں سے کہا، اے راہبو، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ بات نہیں کہہ رہے ہیں جو تم کہتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم کو انجیل میں خوشخبری سنا دی گئی۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، میری حکومت میں جہاں دل چاہے امن و سکون کے ساتھ رہو، اور کفار قریش کے ایلچیوں کو شرمندگی کے ساتھ لوٹنا پڑا۔ اب مسلمان وہاں خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ تھی داستان ان ایمان فروزوں کی جو بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچائے اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام واضح طور پر اس بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔